بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز اور میری پیاری بہنوں، رجب کے مہینے میں روزانہ یہ تسبیح پڑھ کر سویا کرو۔ سورج نکلنے سے پہلے گھر میں انشاءاللہ بے حساب رزق آ جائے گا۔ جب بھی رات کو بستر پر سونے جائیں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام پڑھے۔ صبح اٹھتے ہی ہر خواہش پوری ہوگی، ہر تمنا پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر تہذیب نے خوابوں اور تمناؤں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے مختلف طریقے بیان کیے، مگر اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ تبارک و تعالی کی یاد اور اس کے پاکیزہ نام ہے۔ خصوصاً رجب کا مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ذکر و اذکار کی فضیلت دو چند ہو جاتی ہے۔ اگر آپ رجب کے اس مبارک مہینے میں روزانہ یہ تسبیح پڑھ کر سوئیں گے تو انشاءاللہ سورج نکلنے سے پہلے آپ کے گھر میں خیر و برکت کے آثار نمایاں ہوں گے، ظاہر ہوں گے، اور اللہ پاک غیب سے بے حساب رزق عطا فرمائے گا، دے گا۔ یاد رہے کہ رجب المرجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی راہیں ہموار ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا، اور جو بندہ اس مبارک مہینے میں رات کی تنہائیوں میں اللہ تبارک و تعالی کو پکارتا ہے، کائنات کا مالک، دنیا کا مالک اس کے لیے آسمانوں سے رحمتوں کا نزول برسا دیتا ہے۔ رزق کی تنگی ہو یا قرض کا بوجھ، اولاد کے مسائل ہوں یا ذہنی پریشانی، رجب کے ان مبارک لمحات میں کیا گیا یہ عمل تقدیر کے بند دروازوں کی چابی ثابت ہوتا ہے۔ رجب کا مہینہ دراصل بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آب پاشی کا اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص رجب میں ذکر و تسبیح کا بیج نہیں بوتا وہ رمضان کی برکات سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ اس مہینے کی ایک ایک سانس قیمتی ہے، اور رات کا آخری پہر تو وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طالب جسے میں غنی کروں۔ رجب کی ٹھنڈی راتوں میں جب آپ گرم بستر پر لیٹ کر اللہ تبارک و تعالی کا نام لیتے ہیں تو آپ کی آواز عرش الہی پر ارتعاش پیدا کرتی ہے، فرشتے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور آپ کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ رزق کی وسعت کے لیے یہ تسبیح ایک ایسا تیز بہدف نسخہ ہے جس نے کبھی خطا نہیں کی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں اس اسم اعظم کا ورد کرنے والا شخص کبھی محتاج نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جو عقل انسانی سے بالا تر ہوتے ہیں۔ دلوں کا سکون، فکر کا اطمینان اور مستقبل کی کامیابی کسی بیرونی طاقت پر نہیں بلکہ اس ذات واحد پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بے مثال حکمت کے ساتھ تخلیق فرمایا۔ جب انسان تھکا ہارا دن بھر کی مشقت کے بعد بستر پر جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ آنے والی صبح نئی امید اور کامیابی کے لے کر طلوع ہو۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ خوشخبری دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاک ناموں کی برکت سے انسان کی تقدیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، دل کی گہرائیوں میں امنگ جاگ اٹھتی ہے اور رب کی رحمتیں اس کی زندگی کے ہر گوشے کو ڈھانپ لیتی ہے۔
چھپا لیتی ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ انسان کو بتاتی ہے کہ دل کی بے چینی، فکر کا طوفان اور خواہشات کا دباؤ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے قابو میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں کی معرفت عطا فرمائی اور فرمایا کہ جو شخص ان کو یاد رکھے، سمجھے اور ان پر عمل کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ یہ نام محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی صفات کاملہ کا آئینہ ہے۔ جب انسان ان صفات کو دہراتا ہے تو دراصل اپنے دل کو رب العالمین کی عظمت سے جوڑ دیتا ہے اور اسی تعلق سے زندگی کے ہر گوشے میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، رات کا سکون، اندھیروں کا سکون اور نیند کا لمحہ انسان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ دنیا کے شور سے الگ ہو کر اپنے رب کریم کے حضور دل کی باتیں کہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص پاکیزہ ہو کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے، رات بھر ایک فرشتہ اس کے بستر کے ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ وہ صبح کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام رات سونے سے پہلے اذکار پر زور دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، رجب کے مہینے میں رات کا یہ پچھلا پہر بہت قیمتی ہے۔ اس وقت کی تسبیح انسان کے نامہ اعمال میں نور بھر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے وہ نام جو حیات اور قیوم کی صفات رکھتے ہیں، جب زبان پر آتے ہیں تو مردہ دلوں کو زندگی بخشتے ہیں اور ڈوبتے ہوئے نصیب کو سہارا دیتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، رزق کی تنگی انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اسے ایمان کی حلاوت اور استغنا عطا فرماتا ہے۔ جب آپ یا حی یا قیوم پڑھتے ہیں تو آپ اس ذات کو پکار رہے ہوتے ہیں جو نہ کبھی سوتی ہے اور نہ کبھی فنا ہوگی۔ وہ ذات جو ہر ذرے کو رزق کا ذمہ لیے ہوئے ہے، وہ بھلا اپنے اس بندے کو کیسے بھول سکتی ہے جو رات کی تنہائی میں اسے یاد کر رہا ہو۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، کمی ہمارے مانگنے کے انداز میں ہے۔ رجب کا بابرکت مہینہ ہمیں وہ انداز سکھاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحیمی عروج پر ہوتی ہے۔ رزق کی بندشیں توڑنے کے لیے توبہ اور استغفار سب سے بڑا ہتھیار ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے استغفر اللہ تو اس کے گناہوں کے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں جو رزق کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوتے ہیں۔ گناہ رزق کو روک دیتے ہیں اور ذکر الہی ان بندشوں کو کاٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی شخص بستر پر جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے خاص نام کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو وہ اپنی روح کو رب سے جوڑ دیتا ہے، دل کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے اور دعا کی قبولیت کے اسباب پیدا کر لیتا ہے۔ یہی مضمون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ ہر کام سے پہلے اور بعد اللہ تبارک و تعالی کی یاد ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام مراحل خیر و عافیت کے ساتھ طے ہوں۔ اہل ایمان کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کی برکت سے ناممکن دکھائی دینے والے کام آسان ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں محفوظ ہوئے
اسی ذکر پر مشتمل ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن کہتا ہے اگر وہ یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد اور اس کا نام دلوں کو قوت بخشتے ہیں، حالات بدل دیتے ہیں اور زندگی کی گتھیاں سلجھا دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا، لیکن قوم نے توبہ کر لی اور اللہ تبارک و تعالی نے عذاب ہٹا دیا۔ اسی طرح جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو پکارا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول کی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے کہ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک پھلدار درخت اگا دیا۔ آپ علیہ السلام کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی برکت سے وہ شفا یاب ہوئے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب حالات بالکل نا امید ہو جائیں، جب چاروں طرف اندھیرا ہو، جب رزق کے تمام ظاہری دروازے بند نظر آئے، تب اللہ تبارک و تعالی کو پکارنا ہی واحد راستہ ہے۔ مچھلی کا پیٹ ہو یا غربت کی گہری کھائی، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر وہاں سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ رجب کا مہینہ اسی توبہ اور واپسی کا مہینہ ہے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کو اس نام سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور جو مانگا جائے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، موجودہ دور میں جہاں انسان بے شمار خواہشات، معاشی دباؤ، رشتوں کے مسائل اور فکر و انتشار سے دوچار ہے، پریشان ہے، وہاں سب سے مضبوط سہارا یہی ہے کہ وہ ہر رات رب کے نام لے کر سوئے اور اسی پر اعتماد رکھے، بھروسہ رکھے۔ خاص کر رجب کا مہینہ جو کہ فصل بونے کا مہینہ ہے، اس میں کیا گیا عمل آپ کے لیے سال بھر کے رزق اور برکت کا ضامن بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، رجب کا بابرکت وہ مہینہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، جس میں عظیم فتوحات حاصل ہوئی اور جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی توبہ کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنا اور راتوں کو قیام کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا اسلاف کا طریقہ رہا ہے، اور جب اس کے ساتھ اسم اعظم کی تسبیح جڑ جائے تو رزق کی بارش کو کوئی نہیں روک سکتا۔ سورۃ الطلاق کی آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، راستہ کھول دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق کی وسعت کے لیے تقوی شرط ہے، پرہیزگاری شرط ہے اور ذکر تقوی کی بنیاد ہے۔ رجب میں جب آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ کا دل دنیا کی محبت سے نکل کر اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، غنا سے بھر دوں گا، اور تیری فقیری کو ختم کر دوں گا۔ یہ تسبیح آپ کو اسی مقام غنا تک پہنچاتی ہے۔ محترم ناظرین، اسی پس منظر میں رات کو 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے ایک منتخب نام کا ذکر نہ صرف روحانی سکون ہی نہیں بلکہ امید کی نئی کرن بھی پیدا کرتا ہے۔ اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام نے اپنی زندگیوں میں اسی نکتے پر زور دیا ہے کہ ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے اور انسان کے اندر یقین کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ محترم سامعین، ہماری نسل کو اس عمل کی طرف راغب کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جدید دنیا کی تیز رفتاری نے دلوں کو بے قرار کر دیا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہر شخص پریشان ہے۔ مہنگائی اور معاشی بحران نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، پریشان کر دیا ہے۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہی وہ پناہ گاہ ہے جہاں سکون ملتا ہے۔ سامعین کرام، رات کا ذکر ایک روحانی ڈھال فراہم کرتا ہے، انسان کے اندر مثبت سوچ پیدا کرتا ہے اور ہر نئی صبح کو کامیابی کے پیغام میں بدل دیتا ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کا نام لیتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل پر یہ مہر لگا دیتا ہے کہ میرا بھروسہ اسی پر ہے، میرا یقین اسی پر ہے۔ ناظرین محترم، رات کو بستر پر سونے سے پہلے جب آپ اللہ تبارک و تعالی کا ایک خاص نام پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور آپ کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو بستر پر یہ خاص عمل کرنے سے آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، پریشانی دور ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام 100 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام حاجات پوری کر دیتا ہے اور وہ صبح اٹھ کر سرسبز و شاداب ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے بھرپور دن گزارتا ہے۔ رجب کے مہینے کی برکت سے جب آپ یہ نام پڑھ کر سوئیں گے تو سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ کے رزق کے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں بلکہ گھر کا سکون، بچوں کی عافیت، صحت کی سلامتی اور نیک بیوی و اولاد پر رزق اعظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس مبارک مہینے کے صدقے آپ کے دسترخوان وسیع کر دے گا اور آپ کو کسی غیر کا محتاج نہیں کرے گا۔ رزق کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنا سیکھیں۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، ان کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا، ان کا توکل اللہ تبارک و تعالی پر ہوتا ہے۔ جب آپ رات کو یہ تسبیح پڑھ کر سوتے ہیں تو آپ بھی اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی رات کو سوئیں اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام پڑھیں، یا حی یا قیوم، یہ دو نام ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنا ایک انتہائی طاقتور عمل ہے اور اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے دو عظیم نام ہیں، یا حی یا قیوم جو اللہ تبارک و تعالی کی حیات کی علامت ہے، اللہ زندہ ہے، اور یا حی قیوم جو اللہ کی قومیت اور اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے، قیومیت اور اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی ہر طرح کی مدد آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے اور آپ کے تمام حاجات پوری ہوتی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی کی صفت حی قیوم و صفات ہے جن کے سائے میں کائنات کا ذرہ ذرہ قائم ہے۔ ان ناموں کا ورد کرنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا، کائنات کی تمام قوتیں اس کی خدمت پر معمور کر دی جاتی ہیں۔ رجب کے مہینے میں ان ناموں کی تکرار آپ کی روح کو جلا بخشے گی اور آپ کے گھر کے گوشے گوشے سے برکتیں پھوٹیں گی، نکلیں گی۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ یا حی یا قیوم کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رزق کی تنگی کا شکار ہو وہ ان ناموں کو بکثرت ورد کرے۔ رجب کی راتوں میں یہ ورد جادوئی اثر رکھتا ہے۔ یہ نام اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت اور اس کی قدرت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب آپ ان ناموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کو پکارتے ہیں تو آپ دراصل کائنات کی سب سے بڑی قوت سے رابطہ کرتے ہیں، سب سے بڑے مالک سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین اور سامعین، طریقۂ عمل۔ ناظرین، یہ تسبیح آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ آپ نے رات کو باوضو حالت میں سونے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا حی یا قیوم کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ کی تسبیح آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرے گی، کم کرے گی اور توبہ کے دروازے کھولے گی۔ جب آیت کریمہ آپ کو ہر بڑی بلا اور مصیبت سے نجات دلائے گی۔ استغفار کی فضیلت قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے کہ تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ یہ قرآنی وعدہ رجب کے مہینے میں استغفار کرنے والوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، ایک بڑی خوشخبری ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رجب کے مہینے میں، رجب کے بابرکت مہینے میں اس عمل کی برکت سے سورج نکلنے سے پہلے آپ کے گھر میں بے حساب رزق آئے گا اور اللہ تبارک و تعالی تمام تنگیوں کو دور فرما دے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے کاموں میں آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ محترم ناظرین، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور بھی شیئر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا قبول